بسم سر اللہ ہم کریں. اکثر آپ کی ڈیبیٹ سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور ترقی دے. ہم تھینک یو سر. یہ مخالف نہیں ہیں، ہم بھی اہل بیت کو ماننے والے ہیں. جی سر. تو نہج البلاغہ سے فرمان مولا کا ہے 117 کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوئے، ایک وہ جو عداوت رکھنے والا اور دوسرا وہ جو حد سے زیادہ چاہنے والا. تو ایک تو اس بارے میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے، تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے. تو دوسرا یہ ہے تو اس کے قرآن خدمت میں عرض کریں نا کہ دیکھیں، جو امیر المؤمنین جی علی سر بن ابی طالب علیہ السلام کی شان قرآن سنت میں آئی ہے، اس کو ماننا سب پہ واجب ہے. جی اور جو اس کو مان لیں بالکل تو ہاں، تو جو اس کو مان لیں اس کی تصدیق کریں وہ مومن ہے. اور جو شخص ان کے وہ شان وہ جو قرآن و سنت میں ثابت ہے، حدیث متواترہ میں ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں ثابت ہے، قرآن مجید کے متعدد آیات میں ثابت ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ میں ثابت ہے، اس کو نہ مانے اور دوسروں کو ان سے بہتر مانے، یہ امیر المومنین اسلام سے دشمنی ہے. یہ ان کا انکار ہے، ان کے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، آیات قرآن کا انکار ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام سے دشمنی ہے. اور جو لوگ حد سے زیادہ ان کا مقام بڑھاتے ہیں، یعنی وہ جو قرآن جی و سنت میں وہ مقامات ان کے لیے نہیں ہیں، اور قرآن و سنت میں جی انہوں نے منع کیا ہے کہ مجھے ایسے چیزیں نہ بولو، جو امیر المومنین علیہ السلام کو خالق، رازق، اللہ، رب کہتے ہیں، ایسے لوگ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے وہ بلے ہلک فی اثنان، دو لوگ ہیں جو مجھ میں ہلاک ہو گئے ہیں، محب جی غال بلے وعدو قال، ایک محب ہے جو غلو کرتا ہے، اور ایک میرا دشمن ہے جو مجھ سے دشمنی کرتا ہے. جی تو یہ دو طائفے امیر المومنین علیہ السلام کے شان میں ہلاک ہو گئے. جیسے صحابہ تھے جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے جنگیں لڑی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، تو جو شخص ان سے لڑتا ہے تو وہ تو پیغمبر سے لڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ لوگ جو ہیں اسی صحابہ کی آپ عزت کرتے ہو، اس کو رضی اللہ بولتے ہو. سر ہمارا ایمان ہے جو پاک رسول نے فرما دیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. تو جو پاک رسول کے فرمان سے پھرے گا وہ تو رسول کے اطاعت سے گیا، وہ اللہ کی اطاعت سے گیا، وہ تو مرتد ہو گیا، وہ انسان بھی نہیں ہے. ہم مولا کو مانتے ہیں. ہم نے یہ اللہ پاک جیسے قرآن کی آیات ہے سورۃ نساء میں 59 کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، تو مولا کا فرمان ہے تم پر اطاعت بھی 156 پہ تم پر اطاعت بھی لازم ہے ان کی جن سے ناواقف رہنے کی بھی تمہیں معافی نہیں ہے. ہم مولا کو مانتے ہیں تو مولا کو فرمان کو بھی تو مانے، تو کی معافی نہیں ہے. تو آگے ہے خداوند عالم نے اپنے عدل و رحمت سے جس طرح دین کی طرف آواز آپ کی پر کٹ گئی ہے بزرگ حضرت، آپ کی آواز کٹ گئی ہے. دین کو تحریف سے محفوظ کے لیے کا نفاذ، تاکہ ہم اپنے اپنے دور میں تعلیمات الہی کو خواہش پرستی کی زد سے بچا کر اسلام کی صحیح احکام کی رہنمائی کرتا رہے. اور جس طرح شریعت کے مبلغ کی معرفت واجب ہے، اسی طرح شریعت کے محافظ کی بھی معرفت ضروری ہے، اور جاہل کو اس میں معذول قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ منصف امامت پر سدا ایسے دلائل و شواہد موجود ہیں جن سے کسی بھی بابصیرت کے لیے گنجائش انکار نہیں ہو سکتی. چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے دور حیات کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے اٹھ گیا
اس کی موت کفر اور ضلالت کی موت ہے۔ ہم اس بارے میں سر آپ سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ روشنی ڈالیں۔ باقی ہم اختلاف کرنے والے نہیں ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ جی آپ سے کہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے عزیز ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے چچا ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ مجھے جو لگتا ہے، جو میں نے آپ کی باتیں سنی، آپ نے اچھی باتیں کی ہیں۔ ہمارے دل میں جو آپ باتیں کی بھی بہت عزت ہے۔ ہم کہیں بھی مولا کو ماننے والے ملیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ امام کی معرفت، یہ خطبہ نمبر 150 پہ بھی ہے، جو امام کی معرفت ضروری ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو سے گزارش کی ہے کہ اگر اس میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ میرا ایمان ہے، نہج البلاغہ پہ ایمان ہے، قرآن و حدیث پہ ایمان ہے ہمارا۔ اہل بیت کو کون نہیں مانتا؟ صحیح فرما رہے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ ہم 12 امام کو مانتے ہیں۔ اللہ آپ کو عزت دے میرے عزیز، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ تھینک یو میرے بھائی۔ اوکے جناب، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ تھینک یو۔ جی اگر آپ اس پر روشنی ڈالیں تو مہربانی ہوگی۔ نہیں، آپ نے صحیح کہا بھائی۔ آپ نے جو مجھے سمجھ آئی نا، جو آپ نے عبارت پڑھی ہے وہ صحیح پڑھی ہے، مجھے تقریباً وہ صحیح لگا۔ مجھے پورا سمجھ تو صحیح، مگر یہ معرفت امام ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ معرفت امام، معرفت رسول، معرفت اللہ کہاں سے آئے گا؟ آپ کو قرآن سے آئے گا، صحیح سنت سے آئے گا، صحیح احادیث سے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل، معرفت اللہ، معرفت رسول ظاہر ہے، ہم یہ زندگی میں ہی حاصل کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ مہربانی کریں تو یہ عرض یہ ہے کہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اب لوگوں کے ارشاد کے لیے اور ہدایت کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین جتنا اللہ نے ان کو اجازت دی ہے، جتنا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، جیسا اللہ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے تبلیغ فرمایا، تعلیم دیا۔ اب بعد میں یہ تعلیمات جیسے سب انبیاء کے ساتھ ہوا ہے، جو بھی دنیا میں نبی آیا ہے، اس نبی کے جانے کے بعد اس کی امت والوں نے اس کی تعلیمات کو بگاڑا ہے، چینج کیا ہے، کچھ کو ضائع کیا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بخوبی وہ علم تھا، اور انہوں نے خبر بھی دیا کہ میرے بعد میرے تعلیمات کے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ تو انہوں نے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اس دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، کہ اسلام ہمیشہ فریش رہے، اسلام ہمیشہ انچینجڈ رہے، اسلام ہمیشہ غیر محرف رہے۔ جو لوگ اسلام میں کمی، اسلام کے تعلیمات میں کمی کرنا چاہیں، تغییر دینا چاہیں، چینج دینا چاہیں، وہ ناکام ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو ہدایت کا مخزن اور اسلام کا امین اور قرآن و سنت کے امانت دار اور خازن بنا دیے، اور امت کے ہادی کا رتبہ ان کو اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن ائمہ اطہار، ائمہ ابرار علیہم السلام کی معرفت ہر مسلمان پہ واجب ہے، کہ اگر ان کو نہ پہچانا انسان تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ وہ حضرات ہیں جن کا مرتبہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا، سوائے مرتبہ نبوت اور تلقی قرآن مجید۔ باقی سب مقامات ائمہ اطہار اہل بیت علیہم السلام کو حاصل ہیں، اور الحمدللہ امت کی جتنے فرقے ہیں وہ سب کے سب اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کے علم، ان کے تقوی کا اعتراف کرتے ہیں۔ بہت سارے مخالفین ان کے عصمت کا بھی اعتراف کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی عصمت کا اعتراف نہ کرے، کم از کم ان کے شان کے متعلق سوائے تعریف کے، سوائے مدح کے، کسی فرقے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ائمہ اطہار، میرے محترم ناظرین، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء ہیں، اور آپ پوری امت کا اجماع ہے ان کے فضائل پر، ان کے علم پر، ان کی تقوی پر، ان کی ہدایت پر۔ تو یہ واضح بات ہے، اور ہم دلائل بھی بہت زیادہ ہیں الحمدللہ۔ یہ سیاست کی وجہ سے بعض لوگ، جو اسلام میں سیاست ہوئی ہے، خلافت کا غصب ہوا ہے، اس کی وجہ سے امامت کا غصب ہوا ہے، کیا ہوتا ہے کہ ان کے بعض مراتب کا انکار کیا جاتا ہے، جیسے مرتبہ امامت، مرتبہ خلافت، مرتبہ عصمت ہے، اور کس کے لیے؟ تاکہ ابوبکر عمر کی اور عثمان کی خلافت بن جائے۔ تو ابوبکر عمر کا ہم نے بتا دیا نا کہ چیلنج یہی ہے کہ خلافت تو دور کی بات ہے، علم تقوی دور کی بات ہے، اگر کوئی مرد بنے جیسے مولوی حضرات ہیں، سپاہی صاحبہ وغیرہ، کہ ان کا اسلام ادھر ثابت کریں،
تو بڑی بات ہے. تو عرض یہ ہے کہ سر تو بات ہی ختم ہے. جب اسلام اپنے ائمہ کے اسلام ثابت کرنے سے قاصر ہیں، اور انہی کی وجہ سے کہ جن کا اسلام ثابت کرنے سے قاصر ہیں، ان کی خلافت ثابت کرنے کے لیے بدیہیات کا انکار کرتے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کا عصمت کا انکار کرتے ہیں، ان کی امامت کا انکار کرتے ہیں. تو واضح ہے کہ یہاں پر آرگیومنٹ کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، مجادلے کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. یعنی حق اتنا واضح ہے، اوضح من الشمس، جیسے سورج واضح ہے اس سے زیادہ واضح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے انہوں نے فرمایا من کنت مولا فهذا علی علیہ السلام مولا، علی ولی کل مؤمن من بعدی، علی علیہ السلام کنفسی، فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آئے ہائے ہائے، بمنزلت ہارون من موسیٰ. اور بھائی کوئی بنی اسرائیل میں ہے کہ ہارون کے ہوتے ہوئے وہ خلیفہ بن سکے؟ بھائی نہیں ہو سکتا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. تو عزیزو ختم ہے مسئلہ، نزاع کا کوئی بات ہی نہیں ہے. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے مسلمان بہن بھائی ہیں اللہ کے دین میں پوری طرح داخل ہو جائیں. اور اللہ کے دین میں پوری طرح داخل ہونا یہ ہے کہ اس امت کے جو فرعون ہیں، اس امت کے میں جنہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی، ان سے تبرہ کا اظہار، اور اس امت میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی خلفاء ہیں ان کی خلافت و امامت کا اقرار کریں. جی سر، کچھ بزرگ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے. سر الحمدللہ امامت پہ پورا یقین، امام ہے، اہل بیت پہ پورا ایمان ہے. اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو وہ خود اپنا جواب دے گا. ہم نے اپنا جواب دینا ہے اللہ کے حضور، اللہ کے رسول کے حضور. بالکل صحیح. تو بات اتنی ہے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، جہاں کہیں بھی ہے ٹھیک ہے، ہمیں تو اپنی آخرت، اپنی عاقبت چاہیے نا. بالکل صحیح. تو بالکل. باقی معرفت امامت، ایک تھوڑی سی ریکویسٹ اور بھی ہے میری آپ کے ساتھ. جی سر. کہ خلافت اور امامت کو آپ نے ملا کے بات کرتے ہیں. میری سمجھ کے، میری ناقص عقل کے مطابق خلافت ایک دنیاوی عہدہ ہے، امامت تو بہت بڑا عہدہ ہے. تو خلافت سے مراد ہم حکومت نہیں لیتے نا. جب میں خلافت کہتا ہوں نا، خلافت کہتا ہوں تو بہت دفعہ خلافت سے لوگ حکومت سمجھتے ہیں، اور یہ ایک خلافت کا یہ ایک ایسا معنی ہے جو اب بن چکا ہے. یہ حقیقی معنی نہیں خلافت کا. دیکھیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ اخلفنی فی قومی، موسیٰ علیہ السلام ہارون کے جانشین ہے. موسیٰ کا کوئی حکومت ہی نہیں تھا بیچارے کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی حکومت نہیں تھا. قال لا ما املک الا نفسی و اخی، کوئی میری اس کی حکومت ہی کیا، وہ صرف ایک ہی آدمی اس کے ساتھ ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام ہے، کوئی اس کے ساتھ ہے بھی نہیں. تو عرض یہ ہے خلافت سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ جانشینی پیغمبر. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کا لیڈر کون ہے؟ چاہے آپ اس کو خلافت کا نام دے دیں، چاہے اس کا نام آپ جانشین کہتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا ہادی کون ہے؟ امت کا سربرست کون ہے؟ امت کا لیڈر قائد کون ہے؟ اس کو چاہے آپ خلافت کہہ دیں چاہے امامت کا. اگر ان معنوں میں لے لینا تو واضح ہو جاتا ہے کہ خلافت ان معنوں میں دنیائی مقام نہیں ہے. ان معنوں میں خلافت ایک آسمانی، ایک روحانی، ایک دینی، ایک مقدس مقام ہے. جی اللہ یاری صاحب، میری ریکویسٹ ہے، محتبانہ گزارش ہے کہ ہم نے نہج البلاغہ پڑھی ہے کہ دین کو تبدیل و تحریف سے محفوظ رکھنے کے لیے امامت کا نفاذ. خلافت پہ تو لڑائی ہے. خلافت اگر کوئی اول مانے یا چوتھا، امام کا درجہ ہماری نظر میں تو بہت بلند ہے. امام پاک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین کے محافظ ہیں. جس طرح بالکل شریعت کے مبلغ کی معرفت ضروری ہے، اسی طرح دین کے محافظ کی بھی معرفت ضروری ہے. تو اگر کوئی نہیں مانتا ایمان، تو ہم دین مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ دین کو جنہوں نے جو دین کے محافظ ہیں ان کی اطاعت نہ کی جائے تو دین کیسے ہمیں ملے گا؟ بالکل دین تو ملنا ہی حضور کے گھرانے سے ہے. بالکل صحیح فرمایا. بالکل صحیح فرمایا. صرف معرفت امامت پہ ہمارا یہ ہے، ہماری اتنی ریکویسٹ تھی کہ معرفت امامت پہ ہمیں کوئی اگر مہربانی ہو سکے. دیکھیں معرفت امام علیہ السلام کے متعلق میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی کچھ سیریز بھی چل رہا ہے اسی یوٹیوب چینل پہ،
اور انشاءاللہ میری ٹھیک نیت ہے بھی سر، یہی ہے کہ میں 15 شعبان سے پہلے کچھ تقاریر کروں معرفت امام علیہ السلام کے موضوع پر. انشاءاللہ اس میں بہت ساری باتیں آپ ٹھیک کے ہاتھ سر، میں آ جائے گا. اوکے، تھینک یو. صحیح ہے. بہت ٹھیک ہے، عزت میں بخشی دوبارہ آپ آپ سے ٹائم دوں گا سر، میں نے. دوبارہ انشاءاللہ آپ کو حتماً، تکلیف دوں گا، مہربانی کرنا ٹائم دے دینا سر. انشاءاللہ حتماً ٹھیک ہے، آپ اللہ بڑے آپ کو عزیز ہیں، آپ بڑے عزیز ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی، میرے استاد محترم. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عنایت کرے.